السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ہی یہ ساتھ والے گھر میں تو ہر وقت اتنی خاموشی چھائی رہتی ہے کہ مجھے گمان گزرتا ہے جیسے کوئی بھی نہ رہتا ہو وہاں۔ نیلم نے کچن میں رکھے فریج سے پھلوں کی ٹوکری نکالتے کہا۔ 2 تو بندے ہیں، وہ بھی جوان سمجھدار، بچے تھوڑی نہ ہیں جن کے رونے کی آوازیں آئیں۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے نئے کرایہ داروں کے بارے میں؟ سائقہ نے آبرو اچکاتے پوچھا۔ آپ کی غلط ایبزرویشن ہے اور کچھ نہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ او ہو، ابھی پھل کیوں کاٹ رہی ہو؟ بس بن گیا، پلاؤ رائتا بھی بنا لیا ہے، تم سلاد بنا دو، بس میں کھانا لگاتی ہوں۔ سائقہ نے اسے سیب کاٹتے ٹوکا تھا۔ ارے سائقہ، میرے بچے کتنا وقت لگے گا؟ بچے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں گے، کہا بھی تھا میں نے کہ جلدی ہاتھ چلاؤ۔ دادو لاٹھی گھسیٹتے کچن میں داخل ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ دادو بس بن گیا ہے۔ سائقہ نے دم پر رکھے پلاؤ کے نیچے آنچ اور کم کر دی۔ کون سے بچے دادو؟ یہ نیلم ابرار تھی۔ تجھ سے مطلب؟ دادو نہ جانے اس سے اب کس بات پر خفا تھی۔ دادو، نیلم چیختی۔ چپ کر، دادو نے جھڑکا۔ میں نہیں بنا رہی کوئی سلاد۔ وہ پیر پٹکتی، یہاں یہ جا وہ جا۔ یہ سکھایا تو نے؟ اور ابرار نے اسے؟ جائے گی اگلے گھر تو ناک کٹوائے گی۔ دادو ہاتھ ہلا ہلا کر جذباتی انداز میں گویا ہوئی۔ ناک ہی نہیں، آپ کے ہاتھ پیر کان سب کٹواؤں گی اگلے پچھلے گھر جا کر۔ وہ دادو کو چھڑانے کے لیے بآواز بلند ڈائننگ روم سے ہی چیخی تھی۔ کم بخت، آ گیا ہے دم کہ پرسوں آئے گا۔ جی بس ہو گیا دادو، نکال دے ایک ڈبے میں۔ دادو نے حکم دیا اور پھر باہر نکل گئی۔ گھنٹی کی آواز بھی اسی وقت آنے لگی۔ بیٹا بڑی زحمت دی تمہیں، دادو نے ٹائیگر کے ہاتھ سے خاکی رنگ کا لفافہ جس میں ان کی دوائیں تھیں تھامتے کہا۔ نہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں، بس انکل جلدی میں تھے تو میں نے کہا میں لا دیتا ہوں، اپنا خیال رکھا کریں، چلتا ہوں میں۔ وہ دروازے میں ہی کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ پلاؤ بنایا ہے بچیوں نے، تمہارے اور انس بیٹا کے لیے نکال رکھا ہے، اندر آؤ لے کر جاؤ۔ بھائی بڑا ذائقہ ہے میری سائقہ کے ہاتھوں میں۔ دادو دوپٹہ درست کرتی اسے اندر آنے کو راستہ دینے لگی۔ آپ بلا وجہ تکلف کر رہی ہیں دادو، وہ خفیف سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ نیلم نے کھڑکی کی آواز پر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ دادو کو دروازے میں کھڑے کسی سے بات کرتے دیکھ کر وہ اچھل کر مقابل کو دیکھنے کا جتن کر رہی تھی جب وہ اندر چلا آیا۔ اوہ، بلیک بیئر تشریف لائے ہیں، خود کلامی کے انداز میں کہتے اس نے سفید شرٹ پر جینز کی جیکٹ پہنے اور سلیو لیس رول کیے دادو سے بات کرتے ٹائیگر کو دیکھا۔ بلا کی کشش تھی اس بندے میں، اور جب بولتا تو بس ہلتے ہونٹ ہی نظر آتے، سماعت تو گویا بحری ہو جاتی تھی۔ یہ نیلم کی ذاتی رائے تھی۔ ببل چباتے اس کا غبارہ پھلاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظروں کی تپش محسوس کر کے ہی شاید اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ کھلی زلفیں لیے چوئنگم کے غبارے پھوڑتے اسے ہی ہلکے سبز کانچ میں سموئے کھڑی تھی۔ ٹائیگر کے گھوننے پر ڈٹھائی سے ہاتھ ہلاتے ہیلو کا اشارہ کیا۔ اتنی گرم جوشی تھی اس کے انداز میں جیسے وہ اس کے مامے کا پتر ہو۔ ٹائیگر نے کلس کر سر جھٹکا اور پھر دادو کو دیکھا جو ایک سفید رنگ کا ڈبہ اسے پکڑا کر مسکراتے ہوئے کچھ کہتی اس کے سر پر اونچے ہو کر پیار دینے لگی، پھر جالی کے دروازے سے اندر چلے گئی۔ نیلم نے کھڑکی میں پڑا چھوٹا سا گملہ اٹھا کر کافی کانی آنکھ سے ٹائیگر کے سر کا نشانہ لیا۔ اوہ سوری بلیک بیئر۔ چوئنگم کا غبارہ پھوڑتے اس نے گملہ توڑ دیا جسے کمال مہارت سے بغیر اوپر دیکھے ہی وہ کیچ کر چکا تھا۔ نیلم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ٹائیگر کے ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ابھری ہوئی تھیں، گملے کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ اتنی شدید آواز تھی کہ دوسری منزل پر موجود کھڑکی میں کھڑی نیلم نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں میچ لیں، اور جب ان گھنی پلکوں کا آنچل اٹھا تو سامنے سرد تاثرات کھیٹ لیے کھڑے ٹائیگر نے جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کیا باور کرایا تھا کہ پل بھر پہلے کی شوخی اب بالکل مخفوض ہو کر رہ گئی۔ پھر وہ رکا نہیں، ٹانگ سے دروازہ کھولتے وہ آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا اور دروازہ اس سے بھی زوردار آواز میں بند کیا تھا۔ ہائے، یہ آواز کیسی تھی؟ جتنے میں دادو منہ پر ہاتھ رکھے ہاپتے ہوئے گیراج میں آئیں وہ جا چکا تھا۔ اوپر کھڑکی کے پردے بھی برابر ہو چکے تھے۔ منظر بدلتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آہل کو کھانے پر کیوں نہیں آ رہا؟ اصرار
صاحب نے بیگم سے پوچھا۔ تمام افراد نیچے چٹائی بچھائے رات کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، مگر آہل نہ دوپہر میں آیا تھا نہ ہی اب رات کو کھانا کھانے آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو، ایک تو نوکری ایسی ہے، کل رات پوری لگا کر آیا ہے، ان منحوسوں کے جلسے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اتنا کہا تھا میں نے کہ مت بھرتی کرائیں پولیس میں، ہم غریب ہی اچھے ہیں، افسر بنانے کا ارادہ تھا، بکتے اب روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ٹینشن بہت لینے لگا ہے میرا بچہ، وہ ان کی پلیٹ میں دال نکالتے کہہ رہی تھی۔ اچھا فیصلہ ہے اس کا باپ کا خیال کیا، کھیلنے کودنے کے دنوں میں دن رات پڑھائی کی، اپنی تعلیم مکمل کی، اب تو صحیح وقت آیا ہے پھل حاصل کرنے کا۔ کب تک یہ 3 کمرے کرائے کے مکان میں زندگی گزاریں گے؟ وہ افسردگی سے کہہ گئے۔ اللہ کا شکر کریں، کم کھائیں، حلال کھائیں۔ بیگم کو ان کا غربت کا رونا برا لگا تھا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ اسرار صاحب کی بات دسترخوان تک آتے آہل کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ایمن اور عیشا زبردستی اٹھا کر لائی تھیں۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، چلو بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، شاباش، ماں نے پیار سے کہا تو پھیکا سا مسکراتا یاران کے ساتھ آ بیٹھا، ورنہ حلال لفظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے آہل؟ انہوں نے 2-3 منٹ تک بھی اسے پلیٹ میں کچھ نہ نکالتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بابا، وہ پلیٹ تھامتے سالن نکالنے لگا۔ پھر آج اپنے چاچو کی طرف کیوں نہیں گئے؟ چھوٹی بہنوں کو بھی لے جاتے، آج تو آف تھا نا تمہارا؟ بس تھکا ہوا تھا بابا، پھر کسی دن لے جاؤں گا۔ وہ ٹال گیا۔ عالیہ آہل کی ماں نے چچا کے ذکر پر کڑوا بادام نگلا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی آہل اور اپنی بیٹیوں کا ابرار صاحب کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ بیٹے کے رنگ ڈھنگ سے تو تقریباً دونوں خاندان ہی آگاہ تھے، مگر بہرحال کھلے لفظ میں ابھی تک یہ معاملہ سامنے نہیں لایا گیا تھا۔ عالیہ بیگم کو نیلم کے غیر معمولی حسن سے ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ انہیں وہ لڑکی نہ جانے کیوں تباہیوں کا، بربادیوں کا سامان نظر آتی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ کمرے میں ایک بلب تھا، وہ بھی پیلی روشنی بکھیرتا آنکھوں کو ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ دونوں بوٹوں سے بھرے اس کمرے میں مطمئن انداز میں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ڈبوں سے بھرے مطمئن انداز میں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ انس، اوپر والے ڈبوں میں نہیں ہے یار، ان کو ایک طرف کر دو۔ اس کے کہنے پر انس نے تیزی سے چند ڈبے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، پھر قطار در قطار مینار کی طرح کھڑے ڈبوں میں سے ایک کھول کر دیکھا اور پھر نیچے زمین پر رکھ دیا۔ یہ تو بہت بھرا ہوا ہے، بقیہ سب میں بھی ہیروئن ہے کیا؟ انس گھٹنے کے بل بیٹھ کر پاؤڈر کی تھیلیاں نکالتے انہیں چیک کرتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مینار کی طرح کھڑے ڈبوں پر چسپاں نمبر چیک کرنے میں مصروف تھا۔ پھر 3-4 کارٹن اٹھا کر کمرے کے وسط میں رکھے اور 5واں کارٹن کھولا، جس میں پلاسٹک شیٹ کے اندر پتھر کی صورت کوکین پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ نہیں، ساری ہیروئن نہیں ہے، کوکین بھی ہے، مہنگا ترین نشہ، اس کی اسمگلنگ سے تو دن دگنی رات چگنی کمائی ہوتی ہے۔ ٹائیگر کی بات پر ہیروئن کو سونگھتا انس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اور یہ سرف کے نیلے پیکٹس والے ڈبوں میں کیا ہے؟ انس نے پوچھا۔ اس میں نشہ آور گولیاں ہیں، جو زیادہ تر کیفیٹیریا میں چائے اور کولڈ ڈرنکس میں ڈال کر اسٹوڈنٹس کو پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو نشے کا عادی بنایا جا سکے۔ واہ، اس کام میں تو کمائی ہی کمائی ہے، انس نے تبصرہ کرتے ایک نیلا پیکٹ کھول لیا۔ انس، ان کاموں کا وقت نہیں ہے ابھی، تم اپنے یہ تجربے بعد میں کر لینا، پہلے سارے کارٹن باندھو اور انہیں پہنچانے کا کام مکمل کرو، مجھے بھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکلنا ہے۔ ٹائیگر اٹھتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، کوئی غلطی نہ ہو، شک نہ گزرے کسی کو بھی کہ ان ڈبوں میں کیا ہے اور ہم یہاں کس مقصد سے رہ رہے ہیں۔ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں انگلی اٹھا کر بولا۔ ریلیکس سر، کام ہو جائے گا۔ انس مطمئن تھا۔ آر یو شیور؟ جی 100%۔ گڈ۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکل کر اب دوسرے میں آ چکا تھا، جہاں چھوٹی سی لکڑی کی الماری اور ایک میٹریس، 2 کرسیاں، ایک بڑی میز جس کے اوپر چھوٹا سا لیمپ پڑا تھا اور ایک باسکٹ میں کافی سارے چارٹس اور مارکرز تھے۔ منظر بدلتا ہے۔ چلو بھائی، اس کو پھر سے دورہ پڑ گیا، پچھلے 5 سال سے ایک ہی جملہ، بھائی اگر اتنا دم ہے تو آئیں پکڑے میرا گریبان، گیدڑ کی اولاد۔ ایم ایس نے سفید A4 سائز کا پیپر مروڑ کر سامنے پڑی چھوٹی سی خالی روم باسکٹ میں پھینک دیا۔ اس کاغذ پر لال موٹے مارکر سے وہی تحریر تھا جو پچھلے 5 سالوں سے پڑھتا آیا تھا۔ اب تو اسے یہ جملے بھی حفظ ہو چکے تھے۔ میں آ رہا ہوں میناج ازداق، اپنے ماں باپ کے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے جسم سے وصول کرنے، تمہاری موت۔
وہ اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا جب ڈیک یہ خط لے کر پہنچا۔ سر، یہ خط کون پہنچا رہا ہے؟ اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکے گا؟ بہت ہی تیز انسان ہے جو کوئی بھی ہے، نہ اس پر اسٹیمپ لگا ہے نہ ہی ڈاکیا کچھ بولتا ہے۔ گونگا ڈاکیا ہے۔ 2-3 بار اسے دھمکا چکا ہوں لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ڈیک کو تجسس نے گھیر رکھا تھا، البتہ ایمز اس بلا سے محظوظ تھا۔ مجھے اس پزلز کو سلجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں، مہناز نے کف لنکس لگاتے جواب دیا۔ سر، میں سوچ رہا تھا۔ تم سوچنا بعد میں، پہلے مجھے رپورٹ دو آج کی۔ وہی بتانے آیا تھا سر۔ ایگل نے منشیات ڈیلیور کر دی ہیں اور پیسہ سارا چھوٹے صاحب کے حوالے کر فوٹیج دکھاؤ، ایمز نے بات کاٹتے کہا۔ یہ دیکھیں۔ ڈیک نے ہاتھ میں پکڑا ٹیب ایمز کی جانب موڑا جس کی اسکرین پر ایگل اور چھوٹے صاحب کیفیٹیریا کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹے صاحب ایک کتھئی رنگ کی تھیلی کھولے دیکھ رہا تھا جس میں پاکستانی کرنسی بھری پڑی تھی، سنہری نیلی نوٹوں کی گڈیاں تھیں، اور ایگل اس کے سامنے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ اور یہ چھوٹے صاحب کب آئے گا پیمنٹ لے کر؟ جب پیسہ صبح ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا تو ابھی رات تک اسے لے کر جانا چاہیے تھا۔ ایمس کی تیوری چڑھی۔ سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایگل کو ہی سارا کام سونپ دیں، چھوٹے صاحب بہت ڈھیلا بندہ ہے، ڈیک نے ناگواری سے کہا۔ مجھے ایگل پر ابھی تک بھروسہ نہیں ہوا، کچھ تو مشکوک ہے اس بندے میں۔ بندہ اتنا ٹرین بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات مال ڈیلیور کر دیتا ہے، چھتیں پھلانگتا پھرتا ہے۔ خیر، اس کا بھی میں جلد ہی پتہ صاف کرتا ہوں۔ اس نے پرفیوم اسپرے کرتے تفصیلاً ایگل پر تبصرہ کیا۔ سر، مجھے نہیں لگتا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ کیوں اتنا مال ڈیلیور کرتا اور پیسہ بھی صحیح سلامت چھوٹے صاحب کے حوالے کر دیتا؟ سر، چھوٹے صاحب آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایمس کچھ کہتا، ڈیک اپنا سیل چیک کرتے بولا۔ چلو۔ ایمس نے جوتے پہنے اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس عالیشان کمرے میں ہر چیز اعلیٰ تھی، قیمتی اور نایاب۔ اسٹائلش فرنیچر، شیشے کی سلائڈنگ لگی وارڈروب، ہارڈ ووڈ کے فرش پر جا بجا پڑے روئی جیسے میٹ، ہر چیز چمکتی دمکتی، اور سب سے توجہ طلب چھت کی سجاوٹ تھی۔ میں آ رہا تھا پیسہ لے کر، مگر راستے میں ڈاکو وہ سارا پیسہ بڑے سے لاؤنج میں موجود قیمتی صوفے پر پھٹے کرتے میں بے شمار چوٹوں سے سوجا منہ لیے چھوٹے صاحب اٹکتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بے رب بول رہا تھا۔ گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اس کے ہر عضو سے جھلک رہی تھی۔ ڈیک نے ایمس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیحہ دکھ رہا تھا۔ ایگل کہاں ہے؟ 3-4 منٹ بعد وہ یہی بول سکا۔ سر، ہم یہاں ہیں۔ ہم کو پتا تھا آپ کا شک سیدھا ہمارے پر ہی جائے گا۔ کیا ہے نا، ہم اس دھندے کا پرانا بندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ بھروسہ کرنا آسان کام نہیں ہے، تبھی چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی آ گیا۔ ایگل داخلی دروازے سے ہولے ہولے اندر آتا کہہ رہا تھا۔ پیسہ کس کے پاس ہے ایگل؟ ایمس کے تاثرات میں اب بھی رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ چھوٹے صاحب کے پاس، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ پیسہ تمہارے پاس ہے، مہناز نے دھاڑتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ وہ اس کی گردن دبوچتے وحشی ہو رہا تھا۔ ایگل کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں مگر وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ ایمس نے اس کو مذمت نہ کرتے دیکھ جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ایگل کھانسنے لگا۔ ڈیک نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے وہ ایک سانس میں چڑھا چکا تھا۔ جان لے لے ہمارا، تبھی استاد آپ کو یقین آئے گا کہ آپ اپنے دھندے اور آپ سے مخلص ہے۔ ایگل نے ہاتھ کی پشت سے گیلے ہونٹ صاف کیے۔ ایمز نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور دوسری چھوٹے صاحب پر جو اب تک کانپ رہا تھا، پھر راستے میں پڑی شیشے کی میز کو لات رسید کرتا نکل گیا۔ اس غصے میں بھی درجن گارڈز اس کے پیچھے گاڑیاں لے کر نکل چکے تھے۔ گاڑیوں کے نکلنے کی آواز سن کر ڈیک سر تھامتے صوفے پر ہی بیٹھ گیا جبکہ ایگل اور چھوٹے صاحب پریشان کھڑے تھے۔ منظر بدلتا ہے، رات ہے، برسات ہے اور تیرا ساتھ ہے، یہ خواب ہے، خیال ہے مگر کمال ہے۔ رات مینا برسا اور کیا خوب برسا، شہر قائد کو جلتل کر گیا، پتا پتا نکھر گیا تھا۔ نیلم اور سائقہ دونوں نے دادوں کے ساتھ فجر ادا کی اور اب چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں جب تیز ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکراتے عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ نیلم ان آوازوں پر کپکپاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ چڑیا سا دل ہے تمہارا تو، سائقہ ایسے موسم میں کئی بار یہ بات اسے کہہ دیتی تھی۔ لال بیگ، بارش کے کیڑے، چھپکلی، ہر چیز سے ڈر جاتی تھی، یہاں تک کہ تیز کھڑکنے کی آواز سے بھی۔ صبح 6:30 بجے کا وقت سائقہ کا فون بجا تو وہ دادوں سے نظر بچاتی چائے کا مگ اٹھائے چھت پر آ گئی جہاں پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ مارچ کے آخری دنوں میں بارش کا ہونا کچھ عجیب نہ تھا، کراچی کا موسم ایک انوکھا ہی شیڈیول ہے۔
اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تم لوگوں پر، ورنہ اسلام آباد میں تو ایک بوند نہیں برسی۔ حارث کی آواز اسپیکر سے آتی سائقہ کے کانوں میں رس گھول گئی۔ ایک سہانا موسم، صبح کا منظر اور محبوب شخص کی دھیمی آواز، کیا خوب کا لطف تھا اس لمحے میں۔ اس کا دل فنا ہونے کو چاہا تھا۔ لتم آؤ گی تو اسلام آباد کا بھی موسم بدل جائے گا، کچھ بارش کے قطرے ادھر بھی پڑنے لگیں گے۔ بہت پسند ہے نا تمہیں بارش؟ اس کے کچھ نہ کہنے پر اس نے سوالیہ انداز میں کہتے اس سے بات کرنے کو اکسایا۔ جی، وہ سر جھکائے میٹھی سی مسکراہٹ لیے ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ دریائے غیر میں نہیں بلکہ اس کے سامنے موجود ہو۔ بہت ہو گئی فون پر باتیں، اب جلدی آئیں حارث بھائی تاکہ میں آپ لوگوں کی شادی پر بھنگڑے ڈال سکوں۔ نیلم نہ جانے کب آئی، اب فون اس سے جھپٹ کر شروع ہو چکی تھی۔ سائقہ اس سے سیل چھیننے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی۔ کس ظالم کا دل کرتا ہے آپ کو انتظار کرانے کا، بس یہاں کے بکیڑے ختم ہو تو آپ کا جیجا جی فوراً حاضر ہوں گے۔ صحرا باندھے ہوئے وہ شوخی سے بولا۔ اچھا جناب، اور میں پہلے۔ سائقہ نے فون جھپٹ کر کاٹ دیا۔ کیا بدتمیزی ہے آپ ہی، نیلم چلائی۔ سائقہ سنی انسنی کرتے آخری سیڑھی بھی پار کرتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ پانی کی بوند اسے بھگونے لگی۔ نیلم نے بھی اس کی تقلید کی۔ آپ ہی، حارث بھائی کب آئیں گے؟ آپ بہت مس کرتی ہیں نا حارث بھائی کو، نیلم نے پوچھا۔ ہاں، سائقہ نے دونوں ہاتھوں سے ماتھے پر چپکے گیلے بال ہٹائے۔ حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، نیلم نے شوخی سے اسے چٹکی کاٹی۔ میں بھی تو کرتی ہوں ان سے محبت، سائقہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اف، یہ محبت ہمارے گلے کب پڑ گئی، ہمارے گلے کب پڑھے گی۔ سرد آہ بھرتے وہ چھت کے وسط میں گول گھوم گئی۔ سفید رنگ کی فراک اور سفید ہی دوپٹے پاجامے میں وہ کوئی پریوں کے دیس کی بھٹکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی سنہری دمکتی رنگت کو اور نکھار بخش رہے تھے۔ ہونٹوں کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ پاگل، سائقہ بڑبڑائی۔ بابا اٹھنے والے ہوں گے، میں نے ناشتہ نہیں بنایا۔ نیلم چلو نیچے۔ سائقہ جلدی سے سیڑھیوں کے پاس آ کر جوتی پاؤں میں اڑستے بولی۔ ہم ابھی نہیں آ رہے۔ دوسری جانب وہ بارش میں قطرہ قطرہ بھیگتی بند آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے کسی اور ہی دیس میں پہنچ چکی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ دیوار کے پار جھانکا تو دل جو گلیشیئرز کی دیوار کی طرح کھڑا تھا آج قطرہ قطرہ پگھلتا پانی بن کر دریائے کنار میں جا گرا۔ ٹائیگر وائٹ بنیان اور بلیک ٹراؤزر جس کے سائڈ پر لمبی لمبی سفید پٹیاں لگی تھیں پہنے بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ سمنٹ کی چھت پر ننگے پیر ہاتھوں میں لال پکی اینٹیں اٹھاتا وہ ایک کونے میں جمع کر رہا تھا۔ چھت پر پڑی لکڑیوں کو اپنے مضبوط شانوں پر ڈالتے برآمدے میں رکھنے لگا۔ وہ بہت مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ بال بھیگ کر مکمل ماتھے پر چپکے پڑے تھے۔ کثرتی بدن سفید بنیان سے صاف جھانک رہا تھا۔ اب بھی چند بچی اینٹیں اٹھاتے یخلق اس نے اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنے فاصلے پر بھی مقابل سے ٹکرا گئی تھیں۔ تیز ہوائیں چلتی جیسے ان کے گرد حصار قائم کریں گی۔ اس کا سفید آنچل اڑتا ہوا چھت کی دیوار سے جھانکنے لگا تھا۔ وہ سانس روکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پوری کائنات جیسے کہیں آس پاس منظر میں جا چکی تھی۔ ہلکے سبز کانچ میں اس کا عکس صاف ظاہر تھا، مگر وہ تو اسے نہ جانے نظروں ہی نظروں میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ چپتی ہوئی خبردار کرتی ہوئی نظر تھی اس کی، مگر وہ سبز کانچ جو گویا اس کی ہر تنبیہ سے صرف نظر کرنے کو تیار تھی۔ آرزو کہاں پوری ہوتی ہے دل کی سبھی خواہشیں، کہ بارش بھی ہو، یار بھی ہو اور پاس بھی ہو۔ وہ سر جھٹک چکا تھا، شاید تھک گیا تھا ان نظروں سے۔ تلسم ٹوٹ گیا، وہ سحر سے آزاد ہو چکی تھی۔ ساحر جانے کو مڑا تھا، حسن کی دیوی اس کے رک جانے کی تمنا ہی کھڑی تھی۔ بارش ان کے تماشے پر اور زور شور سے برس رہی تھی۔ عجب سما تھا، کیا جلن تھی ان سبز آنکھوں میں۔ اسے مڑتا دیکھ ایسے لگ رہا تھا کہ بارش کے قطرے آگ کے گولے بن گئے ہوں۔ کائنات ہل گئی تھی، سب پلٹ گیا، وہ چلا گیا۔ ایسے ہی دونوں ہاتھوں میں ایک ایک اینٹ اٹھائے زینہ نیچے اترنے لگا۔ وہ دیکھ رہی تھی یہاں تک کہ اس کی پرچھائی تک کہیں گم ہو گئی۔ نیلم آ جاؤ، ناشتہ کر لو، گرم گرم آلو کے پراٹھے بنائے ہیں میں نے، سائقہ شاید نیچے سیڑھیوں پر کھڑی چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں، کیوں اتنا سوچ رہے ہیں اس بلیک بیئر کو، اداس کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ وہ خود سے الجھتی اپنی کیفیت پر جھنجھلاتی اور بیزار سی نیچے جانے لگی۔ بارش کی بوندیں محبت کی ایک نئی داستان رقم کرنے میں شاید کامیاب ٹھہری تھی۔ ایک نئی داستان، ایک نئی کہانی اور ایک محبت، ایک منفرد
جذبہ، وقت کی تہوں میں لپٹی داستانوں کے انجام سے نڈر، ہر خوف دہشت سے آزاد، بس ابتدا کے منتظر، انجام سے بے خبر، پہچان سے انجان، آشنائی کی تمنائی، محبت یا جدائی۔ منظر بدلتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے سرد جھونکے ایم ایس پلازا کی اوپری منزل پر کھڑے مہناج ازداق کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دونوں بازو وا کیے بارش کی بوندوں کو اپنے کشادہ سینے پر گرتا محسوس کر رہا تھا، مگر یہ بارش کے قطرے ماضی کی یادوں کو لپیٹ اب آگ کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بن کر اس کے سینے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ کھو گیا تھا ماضی میں، 13 سال پہلے کے منظر میں۔ یہ منظر ہے سعودی عرب کے شہر جدہ کا، جہاں تقریباً 4 ملین عوام بستی ہے۔ یہاں بسنے والے 4 ملین آبادی میں وہ اور اس کا چھوٹا سا خاندان بھی آباد تھا۔ کھلے صحن تلے بارش کا سلسلہ رک جانے کے بعد ہلکی پھلکی بارش برس رہی تھی۔ جدہ میں پسند کی جانے والی زعفران کی چائے سے لطف اندوز ہوتے 16 سال کی لڑکی شوق آواز میں بولی، ابو اب بھائی ہمیں شاعری سنائیں گے، تبھی چائے کا مزہ دوبالا ہوگا۔ کیوں امی؟ اس نے چھوٹے چھوٹے مڈوں پر بیٹھے اپنے والدین سے کہا۔ جی ضرور، چلیں صاحبزادے کچھ سنا دیں۔ اس کی عربی شاعری کی ڈائری جب سے ان کے ہاتھ لگی تھی وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ ابو، گیلے لباس اور تر بالوں کے ساتھ 17 سال کا نوجوان احتجاج کرنے لگا۔ بھائی سنا رہے ہیں آپ کہ ہم ڈائری لے آئیں، چھوٹی لڑکی نے دھمکایا۔ ابو آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کو؟ وہ شکایت کرنے لگا۔ ہا ہا ہا، تم بھی سنا دو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ امی کے کہنے پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے بہن کو گھورا۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں گم ہو جاتا ہوں ان آنکھوں کے رنگوں میں، پھر میں اپنے آپ کو تمہارے فریبی آنکھوں میں پا کر تم سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ چیٹنگ، محبت بارش والی سنائے نا، یہ دھوکے والی سنا کر بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں، وہ چلائی۔ میں ایسے ہی شعر لکھتا ہوں، محبت والے تم سنا دو، وہ جل کر بولا۔ اچھا تو عرض کیا ہے، اس نے گلابی اور سفید ڈائری کھولتے کہا تو مہناج کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی لرز گئی۔ کائنات کی بچی میری ڈائری واپس کرو، کائنات میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، کائنات! وہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا رہا تھا۔ وہ ڈائری لیے اس کی وقت گردانی کرتی اونچا عربی زبان میں لکھے شعر پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس سے بچنے کو بھاگ بھی رہی تھی۔ جدہ شہر میں موجود اس گھر میں کہکے بلند ہونے لگے۔ بھائی کائنات! وہ آنکھیں کھولتے چلایا، ماتھا صاف کیا، آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اکیلا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں جو کہتا تھا میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا، کتنی آسانی سے فریب کھا گئی، وہ بھی ایک عورت سے۔ وہ تلخ سوچوں کے گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ ہوا اس کے گرد حصار باندھتی اس کے ٹوٹے وجود پر سوال داغ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا تم اگلے زخم چھوڑے یا گھاؤ کیسا لگا؟ عجیب سوال کیا آنٹیوں نے، پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کر، بتاؤ کیسا لگا؟ منظر بدلتا ہے۔ مسلسل سوچتے سے اس کا دماغ تھکنے لگا تھا، بس ایک ہی سوچ بار بار سوچ پر حاوی ہو جاتی تھی کہ جو بھی اس کو جواب ہاں میں ہی دینا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی سینئر عہدوں پر ہونے والے بچ جائیں گے اور ایک وہی پھنس جائے گا۔ اسے لگا ساری مصیبتیں بس اس کے لیے ہیں۔ بار بار وہ مضبوط شخصیت کا مالک مغرور یونانی دیوتا اس کی خوفزدہ نظروں میں آ سماتا ہے۔ ایس پی آہل، ہمیں سندھ پولیس سے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، تبھی تمہیں زحمت دی۔ اب فیصلہ 24 گھنٹے میں تمہیں کرنا ہے، موت یا پرآسائش زندگی۔ جب کالے رنگ کی پٹی کھول کر اسے پتھریلی زمین پر پٹکا تو وہ سیدھا لکڑی کی کرسی پر بیٹھے سامنے میز پر ٹانگیں رکھے مہناج ازداق کے سامنے گرا تھا۔ اسے فارم ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ دور دور تک ناہموار زمین تھی، چھوٹے چھوٹے 2-3 تالاب، چند فوارے لگے تھے۔ ایک طرف مختلف ماڈلز کی گاڑیاں کھڑی تھی اور ڈیک کی جیپ بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایم ایس جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ تھا، جس کے قد آدم لکڑی کے اسٹائلش دروازے کے آر پار گارڈز کھڑے تھے۔ ایک شہر ایم ایس کی کرسی سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ویگونیر کے بونٹ پہ مطمئن سا بیٹھا تھا، مگر آہل کو خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ شیر کے ساتھ ہی ڈیک بھی بونٹ پر بیٹھا اس کا مسلسل کلام سماعت کر رہا تھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ جانے مقابل کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسمگلنگ میں مدد کرنا
ہوگی مدد کرنا ہوگی، راستہ صاف کرنا پڑے گا، اور یہ جو ریڈ ویڈ کا شوق ہر دوسرے دن تمہارے افسروں کو چڑھ جاتا ہے، ان کی خبر دینی ہوگی، بم دھماکے والی جگہ سے سیکورٹی کم کرنی ہوگی۔ دیٹس اٹ، ایمز نے اتنے مزے سے کہا جیسے آہل پہلے ہی اس کام میں بہت ٹرینڈ ہو۔ کیسی اسمگلنگ؟ آہل نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ اب کی بار اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ اسلحے منشیات کی، ایمس نے ریلیکس انداز میں کہا، جیسے کوئی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اپنے پیشے سے بہت وفادار ہوں، سوری میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ آہل نے ٹھوس لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے اور ہر نیوز چینل پر دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاں، ایس پی اور ڈی جے کے پاس تو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، اور جب یہاں پہنچے گی تو 1 منٹ سے پہلے IGP کے پاس، اور پھر اس کا پھر معنی خیز تھا۔ آہل نے مارے بے بسی کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، اگر تم ہماری بات مان جاؤ گے تو۔ اس کے انابی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، آہل بامشکل بولا۔ MS کے اشارے پر ڈیک نے ایک خاکی لفافہ تھاما اور چلتا ہوا بالکل آہل کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ بالکل تھائی لگتا تھا وہ، اگر سر پر بال ہوتے تو یقیناً اس کی وجاہت پر رش کیا جاتا۔ ڈیک نے وہ لفافہ آہل کی شرٹ کی جیب میں ٹھونس دیا۔ پولیس کی وردی میں حرام کا پہلا پیسہ جا چکا تھا، دیکھنا اب یہ تھا کہ یہ پیسہ آہل کا کتنا ایمان نگلتا ہے، 1/3، نصف، 3/3 یا مکمل۔ ڈیک نے اس کی جیب پر ہاتھ مارتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جانے کیا سمجھایا تھا کہ آہل کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہا ہا ہا، ایمان! مہناز ازداق طنزیہ کہتا اپنی جگہ چھوڑ کر بنگلے میں گھس گیا۔ آہل کو یہ کہہ کر اپنے کانوں میں پگھلتے شیشے کی طرح معلوم ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، وردی پر موجود 2 بیجز کو اس نے چھوا۔ 2.5 سال کی محنت! اس کے ہونٹوں نے جنبش دی۔ کیا فائدہ ہوا ان بیجز کا؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ چند منٹ رہتے تھے اسے ڈیک کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے اس نے ضمیر کی آواز پر لعنت بھیجی اور سیل پر ڈیک کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ باپ کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ زمین نے پھر جھنجھوڑا، مگر موت کا خوف، پیسے کا نشہ ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ کال اٹینڈ کی جا چکی تھی۔ میں تیار ہوں ہر کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔